اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما اس چیز کو، فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ثم استوی، پھر اس نے ارادہ کیا، الی السماء، بادلوں کی طرف، فسواہن، پس اس نے ان کو برابر کر دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو، اس حال میں کہ وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ روکیں ایک منٹ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے حصے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے انتفاع کے لیے، نفع کے لیے۔ البتہ کچھ چیزوں کا نفع محدود صورتوں میں ہے اور کچھ چیزوں کا نفع مطلق ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کھانا اسلام نے منع کر دیا، لیکن دیگر چیزوں سے ان سے فائدہ لے سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام نے ان کے کھانے کی بھی اجازت دی ہے اور دیگر فوائد پر بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہیں سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کی خدمت کے لیے جب یہ سب چیزیں ہیں، تو اگر انسان کو ان میں سے کسی ایک چیز کی جان لے کر یا کسی ایک چیز کو جو ہے وہ ختم کر کے اپنی زندگی بچانا ممکن ہے، اس کے لیے یہ آسان ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے اس طریقے سے، کیونکہ سب کچھ ہے ہی انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لہٰذا یہ آیت اس اعتبار سے بھی دلیل ہے کہ زمین کے اندر تمام چیزیں جو ہیں ان میں اصل اباحت ہے۔ اباحت کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل ان کو استعمال کرنا جائز ہے۔ جو بندہ کہے گا نا یہ چیز جائز نہیں، اس کو دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ قرآن کے اندر عموم آ گیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب اس عموم سے جو نکالے گا وہ خاص کی دلیل لے کر آئے گا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر استوا، جب اس کے بعد الا آئے نا تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ استوا ویسے 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اس کے بعد الا آئے تو اس کا معنی قصد اور ارادہ کرنا۔ جب اس کے بعد اعلی آئے عین کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اور تیسرا استوا کا معنی مضبوط ہونا، قوی ہونا، جس طرح کہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، استوا، مضبوط ہونا، قائم ہونا، جوان ہونا، اس معنی میں۔ تو 3 قسم کے معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ہے قصد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد کیا، یعنی اس کو بنانے کا ارادہ کیا۔ تو یہ دھواں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کو ہی ایسے ٹھوس اور سخت اور مضبوط بنا دیا کہ اب اس میں دروازے ہیں، یہ پھٹے گا، ٹوٹے گا قیامت کے دن، اور اس کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو فسواہن، اللہ نے ان کو برابر کر دیا، ایسا برابر کیا کہ بالکل ہموار۔ سبع سماوات، 7 آسمان بنا دیے ایک دوسرے کے اوپر۔ یہاں پر اکثر اہل علم یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اس انداز سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہلے بنایا اور زمین بعد میں بنائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، آسمان بنانے کے بعد والارض بعد ذلك دحاها،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا. زمین کا جو بچھانا ہے نا یہ اس کے بعد ہے، یعنی آسمان بنایا اس کے بعد زمین کو بچھایا. بچھانے کا کیا مطلب ہے کہ زمین کو اس قابل بنایا کہ یہ کچھ اگا سکے اور کچھ نکال سکے، اس سے پانی نکلے، اس سے سبزیاں وغیرہ اگیں، اس قابل اس کو بنانا یہ مراد ہے. تو یہ آسمان کے بعد ہے. باقی اصل زمین کی تخلیق پہلے ہے، کیونکہ کسی بھی عمارت کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کے نیچے والے حصے کو پہلے بناتے ہیں، اوپر والے کو بعد میں بنایا جاتا ہے. تو آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تشبیہ دی ہے نا، زمین و آسمان کو ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے، تو ظاہر بات ہے پہلے نیچے والا حصہ پھر اوپر والا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے.